بہت پڑھا کرو، زیادہ پڑھا کرو۔ اس نے کہا کہ میں دن کے 4 حصے کیے ہوئے ہیں، 1/4 حصہ پڑھتا ہوں، باقی اپنے کاج کا کام کرو۔ آپ نے فرمایا اگر اس سے بڑھا دو تو اور بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ دوسرے دن انہوں نے کہا یا رسول اللہ آدھا دن کے 2 حصے کیے ہیں، آدھا دن آپ پر درود پڑھنے کے لیے اور آدھا کام کاج کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اور بھی بڑھا دو تو بڑی بات ہے۔ انہوں نے اور بھی بڑھا دیا، پھر کہہ رہے یا رسول اللہ اب میں نے اتنا کر دیا ہے کہ 3 حصے دن کے وہ درود پڑھتا ہوں اور 1 حصہ کام کرتا۔ آپ نے فرمایا اور بڑھا دو تو یہ تو تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے۔ اور عرض کی یا رسول اللہ کام کاج، فرمانے لگے یہ درود تمہارے کاموں کاجوں کے لیے اور تمہارے غم و ہم کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ کافی ہو جائے گا۔ اچھا جناب بات کہاں چھوڑی تھی جی؟ ہاں آپ نے فرمایا باتیں صرف اس میں سے 2 عرض کروں گا۔ ایک تو اگرچہ گناہگار ہے، مجرم ہے، بدکار ہے، ناکارہ ہے، لیکن سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں لا تلعنوہ، اس پر لعنت نہ کرو۔ اور سرکار نے قسم اٹھا کر کہا فواللہ مجھے اللہ کی قسم ہے ما علمت، میں یہ جانتا ہوں انہ یحب اللہ ورسولہ کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ایک تو اس بات سے روکا اور ساتھ یہ بھی فتویٰ دے دیا کہ اللہ کے ساتھ اس کے رسول سے محبت کرنا ضروری ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ساتھ رسول کا نام نہ لو، کہو جو اللہ کافی ہے تو اللہ کافی ہے۔ بھئی اللہ کافی ہے، جب رسول کو پتہ نہیں کہ اللہ کافی ہے، تم زیادہ مفتی آ گئے ہو اس دور کے 14ویں صدی کے۔ جب اللہ فرماتا ہے، اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ نہیں جب نام لینے ہو اکٹھے لو، تو تم علیحدہ علیحدہ کیوں کرتے ہو؟ تم کیوں فرق ڈالتے ہو؟ فرق نہ ڈالو نہیں تو فرق آ جائے گا۔ اب یہ دیکھو یہاں تو واہ واہ مولانا ظہور صاحب کو بھی بات سمجھ آئی، آپ ساروں کو نہیں سمجھ آئی۔ دوبارہ جملہ عرض کرتا ہوں، میں نے کہا فرق نہ ڈالو نہیں تو فرق آ جائے گا۔ ہائے فرق کیا آ جائے گا؟ اس نے مجھے بات یاد کروا دی۔ میں آپ کو قرآن پاک کی آیت مبارکہ سناتا ہوں، یہ 6واں سپارہ ہے، آپ لکھ لے بے شک۔ 6 سپارے میں ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ اور چاہتے یہ ہیں، یعنی یہ ارادہ کرتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق ڈال دیں۔ استغفر اللہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اللہ فرماتا ہے یہ عجیب ایمان ہے، آدھے کو مان لیتے ہو آدھے کو چھوڑ دیتے ہو۔ یریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، اس کے درمیانی راہ کو نہیں ڈھونڈو، یہ تمہاری روش اچھی نہیں ہے فرق کرنا، فرق نہ کرو نہیں تو بات میں فرق آ جائے گا۔ اب یہاں میری بات، یہاں تو رسول اللہ بھی شرک کے مرتکب نہ ٹھہرے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہی محبت کرتا ہے، اس پہ لعنت نہ کرو۔ یہی کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ نہ اس پہ لعنت نہ کرو، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن رسول نے تو یہ فرما دیا اور ثابت کر دیا کہ شرک کا مرتکب نہیں ہے اور شرک سے اس کا ارتکاب نہیں ہوتا۔ یہ تم برسر عام کہہ سکتے ہو کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی کتاب الحدود میں یہ واقعہ نقل ہے، آپ جا کے دیکھ کے چیک کر لیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے۔ غیظ سے جل جائیں گے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ جو اے رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو، اس کی یاد کو اپنی عادت کیجئے۔ فرماتے ہیں اپنی عادت بنا لو، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ یہ تعظیم کو شرک ہے۔ ایک اور بات آپ کو سنا دوں کہ شاہ احمد رضا خبروی، یہ لعنت گالی نہیں ہے جس طرح لوگوں نے سمجھا ہے۔ لعنت کا کیا مفہوم ہے؟ کوئی عالم اٹھ کے مجھے بتائے لعنت کس کو کہتے ہیں؟ مولانا غلام رسول؟ اچھا جناب دوری کرنا، او واہ اے ہائے واہ واہ، بعض اوقات دیوانے عالموں پہ بازی لے جاتے ہیں۔ یہ جو دیوانے سے 2-4 نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں، تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں کہ سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں، یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں۔ حشر میں کون گواہی تیری دے گا ساغر، سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں۔
حشر میں کون گواہی میں دے گا ساغر. اچھا بات جناب آ رہی تھی. مظفر صاحب کہتے ہیں کہ دوری کو کہتے ہیں, اور دوری کس کے؟ رحمت سے دوری کو. رحمت سے دوری کو لعنت کہتے ہیں. جب کہا کہ فلاں پہ لعنت ہو تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی رحمت اس سے دور ہو. اور اب مجھے بتائیے ایمان سے, اب تو عالم بتائیں کہ اللہ نے رحمت کس کو کہا ہے؟ اوہ نہیں سمجھے تسی یاری ہو تو مصیبت تھوڑی ہوئے ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, محبوب نہیں آپ کو بنا کے بھیجا مگر رحمت بنا کے بھیجا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لعنت وہ ہے جو رسول اللہ سے دور ہے, وہی لعنتی ہے. ہے اس بات پہ کسی اور بھی دلیل کی ضرورت؟ کوئی منکر ہے؟ یہ تو اس دفعہ بدمذہبوں میں لے کے لگایا ہوا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یعنی ان کو بھی یہ پتا ہے کہ رسول رحمت تو ہیں. یہ تو ان کو بھی پتا ہے کہ رسول رحمت تو ہیں. تو دیکھیے علماء لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ اپنا لعنت کا مفہوم جو ہے وہ رحمت سے دوری, اللہ کی رحمت سے دوری. اور اللہ فرماتا ہے محبوب نہیں بھیجا آپ کو مگر میں نے دو جہانوں کے لیے رحمت بنا دے. تو مفہوم یہی نہ لکھ رہا جس سے سرکار دور وہی لعنتی, اور وہی لعنت کا مستحق ہے, اور سرکار سے دور ہونا وہی رحمت سے دوری ہے. یہ برسبیل بات آ گئی تھی. اب یہ دوری جو آتی ہے تو یہ دوری بہت دور کر دیتی ہے بندے کو. یہ دوری اختیار نہ کرو. رو کے کہا خدا کی قسم اعلی حضرت بریلوی نے, اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی, نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. آپ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ صحابہ کا یہ اتفاق ہے. حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی تقریر آپ نے نجاشی کے دربار میں نہیں سنی تھی؟ کیا الفاظ تھے اس اللہ کے بندے کے. سیدنا علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں. آپ نے نجاشی کو پکار کر کہا نجاشی اے بادشاہ, ہم بدکار تھے, ہم زناکار تھے, آپ اپنی عورتوں پہ ظلم و ستم کرتے تھے, اپنی بچیوں کو زندہ درگار کرتے تھے. اللہ نے ایک رسول مبعوث فرمایا اور وہ ہماری طرف رحمت بن کے آیا, اس نے ہمیں دوزخ سے نجات دے دی. اس نے ہمیں دوزخ سے نجات دے دی اور ہماری طرف رحمت بن کر آیا. قریب مومن کے, جس مومن کے قریب رسول نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے. بہت قابل غور ایک بات ہے, بہت نفیس ایک ولی اللہ کی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے, میرا حق بنتا ہے میں آپ کو سنا دوں. سرکار کی یہ آیت آپ کی جو شان میں مبارک میں نازل ہوئی ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کوئی حافظ قرآن ہے؟ اقبال کدھر گیا؟ جب ضرورت پڑ رہے تمہاری, یہ اکثر آج دور ہو جایا کرو یا نیچے بیٹھو میرے پاس. تقریر کرتے کرتے بھئی میں کوئی اتنا بڑا حافظ ہونے کی بات بھول جاتا ہوں, تو ساتھ یہ نہ ہو کہ آیت غلط پڑی جائے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. قرآن فرماتا ہے, یہ سورہ بقرہ آل عمران کی آیت ہے, کیا بلا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ اپنا رسول ان میں مبعوث فرما دیا. یہ ترجمہ اس آیت کا ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اپنا رسول اللہ نے مبعوث فرمایا اور احسان فرمایا مومنوں پر. اب مومنوں کی شرط کیوں لگائی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ یہی کہہ دیتا کہ اللہ نے اپنا رسول مبعوث فرمایا ہے تم لوگوں میں سے. فرمایا نہیں, اللہ کا احسان ہے. احسان کو بھی اپنی جگہ سمجھو اور مومنوں کو بھی اپنی جگہ سمجھو. یہ شرط جو ہے یہ ایک دوسرے سے مشروط ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جو یہ کہ مجھ پہ احسان ہی نہیں, وہ لکھ دے کہ مومن بھی نہیں ہے. چونکہ احسان ہے صرف مومنوں پر. جس کے دل میں یہ خیال ہو کہ احسان کوئی نہیں ہے, جو احسان نہیں مانتا, وہ یہ بھی دیکھ رہے کہ مومن بھی کوئی نہیں ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے اس لیے علی المؤمنین کی شرط لگائی, اذ بعث فیہم رسولا. آگے من انفسہم یتلو علیہم, اگلا یہ باتیں چھوڑتے آگے چلتے ہیں. یتلو, یہ میں پیچھے والا ترجمہ کر چکا تھا. یتلو علیہم انفسہم, یتلو علیہم آیات ویزکیہم. اب زکی کا ترجمہ سمجھے, ویزکیہم, ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے.
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی پہلے پاک کرتا ہے۔ اب یہاں پہ سارے علماء کرام میری بڑی غور سے بات سنیں، اگر کوئی شخص پلید ہو جائے تو وہ پاک کس طرح ہوتا ہے؟ سلامت سے تم بتاؤ، پانی بہائے گا نا پاک ہو جائے گا نا؟ کوئی شخص پلید ہو جائے تو پھر پانی کیا ٹھہرا؟ طہارت میں اعلیٰ طہارت، اعلیٰ طہارت پانی ٹھہرا۔ اور اگر کوئی غیر مسلم مشرک، چونکہ انما المشرکون نجس، یہ فتویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، وہ ہزار بار غسل کرتے جائیں گے، کیا پاک ہو جائیں گے؟ اور اگر کوئی مسلمان، بڑا فرق ہے یار، اور اگر کوئی مسلمان پانی نہ بہائے صرف کلمے ہی پڑھتا رہے تو پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ مسلمان جو ہے یہ صرف کلمے پڑھنے سے پاک نہیں ہوگا، اور جو کافر ہے یہ صرف نہانے سے نہیں، مسلمان صرف پانی بہائے پاک ہو جاتا ہے، وہ صرف کلمہ پڑھے پاک، ورنہ سمندر ختم کر دو مشرکوں پہ پاک نہیں ہوتے۔ دو عجیب و غریب باتیں ہیں، لیکن جب محبوب کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور کلمہ کہاں سے پڑھا جاتا ہے؟ زبان سے اور دل سے۔ ادھر کلمہ طہارت تھا، اعلیٰ طہارت، یعنی مشرک جو ہے وہ اعلیٰ طہارت یہ استعمال کرتا ہے، یعنی کلمہ پڑھتا ہے، یہ اس کے لیے اعلیٰ ہے، یعنی ہتھیار ہے، وہ یہ ہتھیار استعمال کرتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ مسلمان کے پاس پانی ہے، اگر مجھے بتائیں کہ کوئی کپڑا پاک ہو جائے اور پانی کو ادھر رکھ دیں اور کپڑے کو ادھر رکھ دیں تو وہ کیا پاک ہو جائے گا؟ کپڑا پاک کیسے ہوگا؟ پاک کیسے ہوگا جب تک پانی میں بھگویا نہ جائے اور پانی اس کی رگو پے میں، اس کے تمام ریشوں میں سما نہ جائے۔ تو قرآن فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، محبوب ان کو پاک کرتا ہے۔ محبوب ادھر مدینے میں، ہم ہوں ادھر، اور بھلا یہ کوئی پاکی ہے؟ جب تک کسی کی زبان پر اور کسی دل میں سرکار نہیں آتے وہ پاک ہی نہیں ہو سکتا۔